7 بجے کے وقت وہ سب راول لیک سے واپس نکلے تھے۔ راہیم کی طرف سے آج سب کے ڈنر پارٹی تھی جو اس نے طلحہ کی کامیابی کی خوشی میں سب کو دی تھی۔ منال ریسٹورنٹ اسلام آباد کے مارگلہ ہلز پر واقع ایک مشہور ریسٹورنٹ ہے جو اپنے دلکش نظاروں اور خوبصورت محل وقوع کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ منال ریسٹورنٹ کے باہر کا منظر پہاڑیوں اور وادیوں کے ساتھ جڑا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہاں سے اسلام آباد اور راولپنڈی کا دلکش نظارہ دیکھنے کو ملتا تھا، خاص طور پر شام کے وقت جب شہر کی روشنیوں کا منظر آنکھوں کو خیرہ کرتا ہے۔ خزاں کے موسم میں مارگلہ کی پہاڑیاں پیلے اور بھورے رنگ میں ڈھل جاتی ہیں اور ہوا میں ہلکی خنکی در آتی ہے۔ پہاڑوں پر موجود درختوں کے زرد پتے منظر کو مزید حسین اور دلفریب بناتے ہیں اور زمین پر زرد پتے بکھرے نظر آتے ہیں۔ 7:30 بجے کے قریب 3 گاڑیاں یکے بعد دیگرے منال ریسٹورنٹ کے باہر آ کر رکیں، جن میں سے اب وہ سب باہر آتے دکھائی دیے۔ راہیم، طلحہ اور اذلان بھی گاڑیاں پارک کرتے ان کے ساتھ ہی آگے بڑھے تھے۔ منال ریسٹورنٹ کے اندر کا ماحول بھی کافی پرآسائش اور دلکش تھا۔ ریسٹورنٹ کا اندرونی حصہ روایتی اور جدید آرٹ کا امتزاج، جہاں آرام دہ فرنیچر اور خوبصورت سجاوٹ کی گئی تھی۔ وہ سب اب ایک مشترکہ میز کی طرف بڑھے تھے جس کے گرد ہلکے سنہرے رنگ کے صوفے لگے تھے۔ ڈائننگ ٹیبل کو کینڈلز، وازز اور مختلف خوبصورت ڈیکوریشن پیسز سے سجایا گیا تھا۔ لائبہ، ماریا اور انمتا ونڈو سائڈز پر بیٹھی تھیں۔ ونڈو سے باہر کا منظر خاصا دلکش دکھائی دیتا تھا، خاص طور پر خزاں کے موسم میں منال کے ونڈوز سے باہر کا منظر دل کو خوش کر دینے والا تھا۔ ٹھنڈی ہوا اور پہاڑوں کے اوپر سے چلتی دھند کی ہلکی تہیں، آسمان میں اڑتے بادل اور درختوں کے بدلتے رنگ ایک خاموش اور پرسکون ماحول بناتے تھے۔ مارگلہ کی پہاڑیاں خزاں میں ایک الگ حسن میں ڈھلی دکھائی دیتی تھیں اور شہر کا نظارہ بھی صاف اور خوشگوار تھا۔ یہ ہمارا فیورٹ ریسٹورنٹ ہے، اذلان نے ان سب کو مخاطب کیا جو وہاں پہلی بار آئے تھے اور بڑی ہی دلچسپی کے ساتھ اس خوبصورت سے ریسٹورنٹ کو دیکھ رہے تھے۔ ہم جب بھی اسلام آباد آتے ہیں تو یہاں ضرور آتے ہیں، اب کی بار قاسم بولا تھا۔ ایک کرسچین ویٹر اپنی مخصوص یونیفارم میں ملبوس، چہرے پر طمانینت بھری مسکراہٹ لیے ان کی طرف آتا دکھائی دیا۔ وہاں کا اسٹاف ہمیشہ سے ہی دوستانہ نوعیت کا تھا۔ ویٹر خوش دلی سے ان سے مخاطب ہوا، ساتھ ہی سب کے سامنے مینیو کارڈز رکھے۔ ان سب نے اپنے آرڈرز دیے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ان کی ڈائننگ ٹیبل یہاں کی مشہور باربیکیو کڑاہی، مختلف پاکستانی، کانٹیننٹل اور چائنیز ڈشز کے ساتھ لبریز تھی۔ گلاب جامن جو یہاں کے میٹھے کے خاص سوغات اور اسپیشل تھیں، وہ سب اب کھانے میں مصروف دکھائی دیتے تھے۔ کل مارگلہ ہلز کا پلان ہے، کون کون جائے گا؟ لائبہ چہکتے ہوئے سب سے مخاطب ہوئی تھی۔ مارگلہ ہلز؟ شیری نے سوالیہ ابروچ کائے پوچھا۔ لیکن میری تو کل امریکہ کی فلائٹ ہے، وہ پرسکون سا چائنیز کی ایک بائٹ منہ میں رکھتے بولا تھا۔ اس کی بات پر انمتا نے بھی ساختہ ہی سے دیکھا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات یکدم اداسی میں بدلے تھے۔ راہیم نے بھی فوراً انمتا کو دیکھا، وہ یقیناً اب اسے خود سے دور جاتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اینا، میری کل کی فلائٹ ہے، میں صرف اپنے کچھ ڈاکیومنٹس اور ضروری سامان لینے جا رہا ہوں، میں واپس آؤں گا۔ اس نے سنا تھا، ہاں وہ کہہ رہا تھا وہ واپس آئے گا۔
کیا وہ واقعی میں واپس آ سکے گا؟ کیا مہر علی خان اسے اتنی آسانی سے واپس آنے دیں گے؟ وہ اس وقت ہزاروں سوالوں میں گھری بیٹھی تھی۔ رحیم، وہ کل امریکہ جا رہا ہے، کیا وہ واپس آئے گا؟ انامتا آئینے کے سامنے کھڑی بالوں میں برش کرتے ہوئے بولی تھی۔ رحیم بیڈ پر بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ لگتا تھا وہ ابھی رو دے گی۔ آخر سیف سے کچھ تو اس نے بھی سیکھا تھا، ڈھیر سارا ایموشنل ہونا۔ نیلی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ اہنا، وہ اب اسے پکارتا اس کی طرف بڑھا تھا، ساتھ ہی اسے کندھوں سے تھام کر اپنی طرف کیا۔ وہ تمہارا بھائی ہے، وہ تمہیں ایسے ہی نہیں چھوڑ سکتا۔ میں پر امید ہوں وہ واپس ضرور آئے گا، اور اگر نہیں آیا تو میں خود جاؤں گا امریکہ اور اسے کان سے پکڑ کر لاؤں گا۔ میری اتنی خوبصورت بیوی کی آنکھوں میں آنسو کی وجہ اگر وہ بنا، اس نے کہتے ساتھ ہی سر جھٹکا تھا، پھر مسکرا کر اس کی نم آنکھوں میں دیکھتے بولا، رحیم سلطان کو تم سے محبت ہے، لیکن ان نیلی آنکھوں سے معاملہ عشق کا ہے۔ اس کی بات سن کر وہ کھل کر مسکرائی تھی۔ رحیم نے انگلیوں کے پوروں سے اس کی آنکھوں میں آنسو صاف کیے اور اسے خود سے لگایا۔ آج تم نے نہیں کہا کہ مجھے شاعر ہونا چاہیے تھا؟ وہ مسکراہٹ دبائے پوچھ رہا تھا۔ کیونکہ آپ شاعر ہیں، وہ آپ کے ہر شعر کا ایک ایک لفظ صرف میرے لیے ہے۔ اس نے ہو بہو اس کے کہے گئے الفاظ دہرائے تھے۔ اس کی بات پر رحیم بھی کھل کر ہنسا تھا۔ میرے سارے پلانز پر پانی پھیر دیا نا تم نے؟ کتنے سارے پلانز بنائے تھے میں نے۔ ایک جملہ ساتھ غصے اور اداسی بھرے ایموجی۔ شہری اس کا پیغام دیکھ کر زیر لب مسکرایا۔ اگر آپ وقتاً مجھے اپنے خیالات کے مطابق آگاہی فراہم کر دیتی تو یقیناً موصوف اس خطا سے گریز کرتے۔ اس نے ہنستے ہوئے ٹائپ کیا اور سینڈ کے آپشن پر کلک کیا۔ سب سے پہلے تو وہ بڑا والا اف کہے گی، پھر میری گاڑھی اردو پر تبصرے۔ وہ سوچتے ساتھ ہی پھر سے دل کھول کر ہنسا تھا۔ انتظار اس کے آنے والے جواب کا تھا، وہ بھی بڑی ہی بے صبری سے۔ اچانک ایک میسج نوٹیفیکیشن آیا تھا۔ اس نے ہنستے ہوئے موبائل اٹھایا۔ اس کا حلق اندر تک کڑوا ہوا تھا۔ ایک تو پتہ نہیں یہ نیٹ ورکس اتنے فارغ کیوں ہوتے ہیں، ہر وقت میسیجز پر میسیجز۔ وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ دوسری طرف وہ بیڈ پر بیٹھی ماریا کو بے دلی سے اپنے پلانز بتا رہی تھی جو کہ فلاپ ہو چکے تھے۔ کوئی بات نہیں، پھر چلے جائیں گے، ویسے بھی اب تو تم اسلام آباد میں ہی شفٹ ہونے والی ہو، ماریا نے اسے دلاسا دیا۔ لائبہ کے منہ کے زاویے ابھی بھی بگڑے ہوئے تھے۔ وہ اب اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی تھی۔ اس کا موبائل ڈریسنگ ٹیبل پر ہی رکھا تھا۔ شہری کا جواب آ گیا تھا۔ وہ مسکرائی تھی۔ جملہ پڑھتے ہوئے اس کے چہرے کے زاویے بگڑے زاویے دیکھنے لائق تھے۔ اف، اس نے کہتے ساتھ ہی سر جھٹکا اور بیڈ پر آ کر بیٹھی۔ تمہارا یہ گاڑی اردو والا بھوت کب اترے گا؟ مجھے یہ والی اردو نہیں آتی شہری۔ شہری کے پیکنگ کرتے ہاتھ اچانک رکے تھے۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ در آئی۔ اب تو یقیناً اسی کا میسج تھا۔ اس نے فوراً ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھایا۔ اس کے پیغامات پڑھ کر وہ پھر سے ہنسا تھا۔ اوکے، جو اردو تمہیں آتی ہے وہ بتا دو، میں وہ بھی سیکھ لوں گا۔ ساتھ میں پوری بدتیسی والا ایموجی۔ شہری، تم واپس کب آؤ گے؟ پتہ نہیں وہ اس سے یہ سوال کیوں کر رہی تھی، لیکن وہ کرنا چاہتی تھی، پتہ نہیں کیوں۔ وہ بس اداس لگتی تھی۔
میں جلد واپس آؤں گا اور اب تو آنا ضروری ہو گیا ہے۔ وہ مسکرا کر کہتا اپنے لگیج سے ایک پیپر میں مقید پینٹنگ اٹھائے کمرے سے باہر آیا تھا۔ اس کے جواب پر وہ دل ہی دل میں مسکرائی تھی۔ کچن شیلف پر تمہارے لیے کچھ رکھا ہے۔ پہلے سوچا تھا کہ اگر تمہیں اس وقت دیتا تو تمہیں اچھا نہیں لگتا، لیکن امید ہے کہ اب تم میرا یہ تحفہ قبول کرو گی اور ناراض بھی نہیں ہوگی۔ ساتھ میں ایک دل والی ایموجی۔ وہ زیر لب مسکراتے بیڈ سے اٹھ کر کمرے سے باہر آئی۔ ان وسیع سیڑھیوں سے اترتے اب اس کے قدم کچن کی طرف تھے۔ وہ کچن میں آئی تھی۔ شیلف پر پیپر میں مقید کچھ رکھا تھا۔ وہ اب اسے اٹھائے واپس اوپر آئی، ساتھ ہی دروازہ بند کیا۔ ماریا بھی اسے اور اس کے ہاتھ میں موجود اس شے کو ناسمجھی سے دیکھ رہی تھی۔ لائبہ نے اس پینٹنگ کو پیپر سے آزاد کیا۔ اس کی آنکھیں ستائشی انداز میں پھیلی تھیں۔ اپنی پکچرز تو اس نے بہت بنائی تھیں، لیکن ایک آرٹ ورک، وہ بھی خود کا، وہ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ وہ کتنی خوبصورتی اور باریک بینی سے بنایا گیا تھا۔ ماریا بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھی اشتیاق سے وہ پینٹنگ دیکھ رہی تھی۔ یہ شیری نے بنائی ہے؟ ماریا نے مسکراہٹ دبائے سرگوشی کی۔ لائبہ مسکرائی، ساتھ ہی اس بات میں گردن ہلائی۔ اس کی نظریں تو پینٹنگ پر ہی جمی تھیں۔ وہ پورے 12 بجے امریکہ پہنچا تھا، بغیر کوئی اطلاع یا اپنے آنے کی خبر دیے۔ وہ شہری جو ہنسی خوشی پاکستان سے رخصت ہوا تھا، اس وقت اس کا غصہ آسمانوں کی حد تک بلند تھا۔ سرخ آنکھیں، بے ترتیب حلیہ، کمرے کا سارا سامان ادھر ادھر بکھرا تھا، کھلے ڈرارز، الماریاں۔ وہ شاید کچھ تلاش کر رہا تھا۔ اب وہ تھکا ہارا ضبط کے مارے سر تھامے بیڈ پر آ بیٹھا تھا۔ اسے اپنے سر میں درد کی شدید لہر دوڑتی محسوس ہوئی تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ کم ان۔ وہ ویسے ہی ہاتھوں میں سر گرائے بولا تھا۔ ایک عیسائی ملازم اپنے مخصوص یونیفارم میں اندر آتا دکھائی دیا۔ سر، آپ کو بڑے صاحب بلا رہے ہیں، اس نے انگریزی میں جملہ کہا اور اب دونوں ہاتھوں کو باہم باندھے مؤدبانہ انداز میں اس کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ اوکے، آئی ایم کمنگ۔ اس نے اس وقت بہت ضبط سے کام لیا تھا۔ اس کے کہتے ساتھ ہی ملازم اب واپس باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ لائبہ، جب وہ آئے گا ہم تب چلے جائیں گے نا مارگلا ہلز، انمتا کپڑے ہینگ کرتے بولی تھی۔ ہاں، تم تو اپنے بھائی کی ہی سائیڈ لوگی، لائبہ نے خفگی سے کہا۔ اب انمتا بھی لائبہ کے برابر میں آ بیٹھی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں ٹپیکل نمدوں والا رول پلے کرنے والی ہوں؟ وہ اب کہتے ساتھ ہی لائبہ کو گھور رہی تھی۔ لائبہ نے اپنے چہرے پر ہوتا اس کی گھوریوں کا طواف محسوس کیا تھا، لیکن وہ چہرے پر مسکراہٹ لیے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری جگہ اپنے بھائی کی سائیڈ لوں گی تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ شیری آ جائے پھر میں ممی سے بھی بات کرتی ہوں تمہارے اور شیری کے رشتے کی۔ اس نے کہتے ساتھ ہی اسے کندھوں سے پکڑ کر ہلایا تھا، جو مسلسل اسے اگنور کرنے کا ناٹک کر رہی تھی۔ جی ممی، آئی، لائبہ کہتے ساتھ ہی مسکراہٹ دبائے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ اس کے پیچھے انمتا کھل کر ہنسی تھی۔ اچانک اس کی نظر کمرے سے ملحقہ ایک دروازے پر پڑی۔ اب وہ اپنی جگہ سے اٹھتے اس دروازے کی طرف بڑھی۔ 5 دن گزر چکے تھے اسے یہاں آئے ہوئے۔ وہ ہر بار رحیم سے اس کے متعلق پوچھنا بھول جاتی تھی۔
सोचते साथ ही इसने सर झटका, डोर नॉब घुमाई और वो कदावर दरवाज़ा, जिसे वो अब तक लॉक्ड समझ रही थी, खुलता चला गया। इसकी आंखें हैरत से फैली थी जो वो देख रही थी। क्या वो हकीकत थी? वो एक कदीम तर्ज पर बनाई गई वसीअ और खूबसूरत लाइब्रेरी थी। नज़र पड़ने पर सामने ही बड़ा बड़ा इटैलिक में बुक्स हेवन लिखा दिखाई देता था। इसने ज़ेरे लब दोहराया, इतराफ़ में निगाहें दौड़ाईं तो दीवारों से मुस्तअदा बुक रैक्स, जिनमें दुनिया भर की किताबों का ज़ख़ीरा दिखाई देता था। वो जानती थी राहिम पहले से ही किताबें पढ़ने का शौकीन था और अनंता को भी किताबें पढ़ने का जुनून इसी की बदौलत चढ़ा था। अल्बर्ट हाउस में भी इसके कमरे में इसी तरह किताबों का ज़ख़ीरा था। अतराफ़ में नज़रें दौड़ाईं तो दीवारों पर खूबसूरत कदीम तर्ज का आर्ट वर्क किया गया था। वो अब कदम उठाते अंदर की तरफ बढ़ी थी। आंखें वैसे ही फैली थीं। कमरे के वस्त में एक बड़ी गोल मेज़, अतराफ़ में कुर्सियाँ। अगर इससे पहले इस कमरे का पता होता तो पता नहीं अब तक वो कितनी किताबों का मुताला कर भी चुकी होती। एक किताबों के मुतलाशी को और क्या ही चाहिए था। एक हसीन और पुरसुकून लाइब्रेरी के अलावा। वो कमरे के अतराफ़ में निगाहें दौड़ा रही थी। इस कमरे से मुल्हिका एक और बैल्कनी थी। इसने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला जो कि खुलता चला गया। ये बालकनी घर के बैकयार्ड में खुलती थी। वहाँ से मंजर कितना हसीन दिखाई देता था। हल्की हल्की खन के लिए ठंडी हवाएं इसके चेहरे को छू कर गुजरी थी। खुले बाल चेहरे के अतराफ में तेज़ हवा के झोंकों के बाइस अब उड़ने लगे थे। साफ आसमान, चहचहाते परिंदे, ये तो वाकई में जन्नत थी। इसने आगे कदम बढ़ाए। ये बालकनी पहले वाली से थोड़ी कम एरिया पर थी, लेकिन बाहर का मंजर कदरे हसीन दिखाई देता था। इसने आसमान से नज़रें हटाकर नीचे देखा। वसी बैकयार्ड, एक वसी स्विमिंग पूल, सुल्तान मेंशन इंतहा का हसीन और दिल फरेब था। इस मेंशन की खूबसूरती में खोई वो पता नहीं कहाँ पहुँच गई थी। हवा में खनकी कुछ ज़्यादा थी। वो दरवाज़ा बंद करके वापस अंदर की तरफ बढ़ी थी। अचानक इसकी नज़र बुक रैक के खाने पर पड़ी, जिसमें कुछ मुनफरिद था। वो खाना ऊंचाई पर था, इतना कि वो बआसानी देख सकती थी। वो इसी की जानिब बढ़ती दिखाई दी। इस खाने में सिर्फ एक किताब थी, वो भी लिहाफ में मुक़य्यद, जैसे ये खाना ख़ास तौर पर सिर्फ इसी किताब के लिए तय था। इसने ठहर कर हाथ बढ़ाकर वो किताब उठाई जो लिहाफ में मुक़य्यद थी। ये लिहाफ, वो हैरत से ज़ेरे लब बोली थी। साथ ही लिहाफ खोला। कुरान का तर्जुमा। ये वही कुरान का तर्जुमा था जो तल्हा ने इसे भिजवाया था इसकी सालगिरह के दिन। लेकिन ये तो एथिन हाउस में ही रह गया था। ये कुरान सुल्तान मेंशन के में राहिम के पास कैसे आया? वो चुपचाप लब्बे बस किए इनके सामने खड़ा था, जो कि बड़ी ही शान से सरबराही कुर्सी पर विराजमान दिखाई देते थे। इनके बराबर में ही ज़हरा बैठी थी। इन्हें देखकर लगता था कि वो दोनों डिनर कर चुके थे। जान तक गए होंगे तुम कि एथिन की बेटी तुम्हारी जुड़वा बहन है। वो कुर्सी को थोड़ा पीछे खिसकाकर एक टांग पर दूसरी टांग जमाए कितनी तमानियत और पुरसुकून लहजे में कह रहे थे। दूसरी तरफ शेरी ने ज़ब्त से मुठियाँ भींची थीं, आंखें तैश की शिद्दत से लाल। वो ऐसा तो नहीं था, इतना गुस्सा, इतने गज़ब से काम लेने वाला।
آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ وہ میری بہن ہے؟ آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ مہر علی خان کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر بولا تھا، میں نے ضروری نہیں سمجھا۔ جتنے بے حس وہ خود تھے، اس سے کہیں زیادہ زہریلی ان کی زبان تھی۔ وہ کتنی ڈھٹائی سے اعتراف کر رہے تھے، آپ نے ضروری نہیں سمجھا مہر علی خان صاحب۔ اب کی بار وہ دھاڑا تھا۔ دوسری طرف مہر علی خان کو صدمہ لاحق ہوا تھا۔ جس زبان سے وہ ہمیشہ ڈیڈ سنتا آیا تھا، آج وہی سے اس کے نام سے پکار رہا تھا۔ زہرا بھی اپنی حیرت سے اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ شہری نے ایک نظر زہرا پر ڈالی، پھر ضبط سے گہری سانس خارج کر کے بولا، جب بیتھن انکل کے بعد وہ بے آسرا ہو گئی، آپ نے ضروری نہیں سمجھا کہ مجھے بتا دیا جائے کہ وہ میری بہن ہے؟ اسے میری ضرورت ہے، اس کا ساتھ دیا جائے۔ جسے لگا کہ اب دنیا میں اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی چھت، کوئی رشتہ۔ آپ نے اس وقت اس کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ آپ نے مجھے اس وقت کیوں نہیں بتایا کہ وہ میری بہن ہے؟ اپنے سگے بھائی کے ہوتے ہوئے اسے غیروں کے آسرے پر رہنا پڑا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ رحیم بھائی ہمیشہ اس کے ساتھ تھے۔ رحیم کے نام پر تیش چڑھنے کی باری اب مہر علی خان کی تھی۔ وہ بھی پورے غیظ و غضب کے ساتھ اب اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ آپ کیا جانے رشتوں کی قدر، آپ کو تو صدیاں بیت گئی اپنے رشتوں سے ملے۔ آپ کو تو یہ تک یاد نہیں کہ آپ کی ایک سگی بہن بھی پاکستان میں مقیم ہے، جو آپ سے آج بھی اتنی ہی محبت کرتی ہے جتنی پہلے کرتی تھی۔ وہ اپنی ہر یاد میں آج بھی آپ کو اچھے لفظوں سے یاد کرتی ہیں، آپ کا انتظار کرتی ہیں۔ لیکن آپ کو کیا پرواہ، آپ کو صرف اپنی دولت سے محبت ہے۔ لیکن شہریار دولت سے زیادہ محبت کو فوقیت دیتا ہے۔ آپ کا خون نہیں ہونا، اسی لیے شاید اگر آپ کا خون ہوتا تو آپ ہی کی طرح بے حس ہوتا۔ شہریار! زہرا نے طیش کے مارے اس کا نام پکارا، ساتھ ہی ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا، جو غصے کے عالم میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے کھڑی تھیں۔ لگتا ہے تم بڑوں کا احترام بھول گئے ہو، یہ تربیت کی تھی ہم نے تمہاری۔ وہ دانت پیستے ضبط سے بولی تھی۔ وہ بھی طنزیہ مسکرایا، جس نے میری تربیت کی؟ خالہ ماما، وہ 3 سال پہلے اللہ کو پیاری ہو چکی ہیں۔ آپ کو تو شاید یہ بھی یاد نہ ہو کہ آج شہریار کی عمر کیا ہے۔ پہلے بتا دیا ہوتا کہ آپ کا مجھ سے کوئی رشتہ نہیں، پھر کبھی سوال نہ کرتا، کبھی آپ کا وقت نہیں مانگتا، کبھی نہ کہتا کہ آپ خالہ ماما جیسی کیوں نہیں۔ جس طرح وہ گھنٹوں مجھے سنتی تھیں، آپ کیوں نہیں سن سکتی؟ جس طرح وہ میری ہر بات، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا خیال رکھتی تھی، آپ کیوں نہیں رکھتی؟ پتہ ہے کیوں؟ وہ نگاہیں جھکائے کہہ رہا تھا۔ وہ عورت اس کے سامنے کھڑی تھی جسے وہ صدیوں سے اپنی ماں تصور کرتا آیا تھا، کیونکہ صرف خونی رشتے ہی نہیں، رشتے دل کے بھی ہوا کرتے ہیں۔ ان کی بھی کوئی اولاد نہیں تھی، انہوں نے مجھے اپنی اولاد سمجھ کر میری تربیت کی۔ ہاں، بس ایک یہی غلطی ہو گئی مجھ سے کہ ایک نیچ خون لڑکے کو میں نے، مہر علی خان نے، اپنا نام دیا۔ وہ الفاظ تھے یا تیر، سیدھا دل میں لگے تھے۔ دل سے خون رشتہ ہوا وہ محسوس کر رہا تھا۔ کون ہے تمہارا باپ؟ شناخت کیا ہے تمہاری؟ کس کی اولاد ہو تم؟ بتاؤ، دو جواب۔ وہ دھاڑ رہا تھا۔ اگر آپ چاہتے تو اس وقت پتہ لگا سکتے تھے۔ آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ تمہیں تو میرا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں نے تمہیں ایک مسلمان کی حیثیت سے اپنے خاندان میں شامل کیا۔
جبکہ ایتھی نے تمہاری بہن کو ایک عیسائی بنا کر پالا۔ اپنا نام آپ ایتھن انکل کے ساتھ نہ ہی لیں تو اچھا ہوگا۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولا تھا، اور میں 1000 بار بھی شکریہ ادا کروں تو کم ہے کہ میری بہن کی پرورش انہوں نے کی اپنی سگی بیٹی سمجھ کر۔ کہتے ساتھ ہی اس نے ایک گہری سانس خارج کی۔ میں واپس پاکستان جا رہا ہوں اور اب وہیں رہوں گا۔ آپ جیسے خدائے صفت لوگوں سے شہریار کا کوئی تعلق نہیں۔ وہ لوگ جو حد درجہ بڑے فیصلے کرنے سے پہلے دوسروں کے جذبات کا خیال تک نہیں رکھتے۔ کہتے ساتھ ہی وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا راہداری کی طرف چل دیا تھا۔ شیری میری بات سنو، زہرا پیچھے سے چلائی۔ جانے دو اسے، جب دماغ ٹھکانے پر لگ جائے گا تو خود واپس آ جائے گا۔ مہر علی خان ڈائننگ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھاتے بے نیازی سے بولے تھے۔ مہر، آپ کو لگتا ہے وہ واپس آئے گا؟ وہ جوان خون ہے اور آپ جانتے ہیں وہ اپنے قول کا کتنا پکا اور ضدی ہے۔ وہ مہر علی خان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں تو تمہیں کس نے کہا تھا بچے سے زیادہ اپنی کٹی کمیونٹی پارٹیز کو توجہ دو؟ اس کی بے وجہ ڈٹائی کی وجہ صرف تم ہو۔ ایک بچہ تک نہیں سنبھالا گیا تم سے۔ جاؤ اب انجوائے کرو اپنی کٹی پارٹیز۔ وہ طیش کے مارے دھاڑے تھے، اور دوسری طرف زہرا جو واقعی ایک پارٹی میں شمولیت کے لیے تیار سی کھڑی تھی، ان کا چہرہ غصے سے لال ہوا تھا۔ ہاں میری ہی وجہ سے ہوا ہے سب، تمہارے کوئی حقوق نہیں تھے۔ وہ پیچھے سے چلائی تھی لیکن مہر علی خان لمبے لمبے ڈگ بھرتے وہاں سے جا چکے تھے۔ وہ مغرب کی نماز کی ادائیگی کے بعد وہیں مصلی پر بیٹھی قرآن پڑھ رہی تھی۔ وہی ترجمے والا قرآن مجید سامنے کھلا تھا۔ اسے اپنے اندر سکون کی لہر دوڑتی محسوس ہوئی۔ یہ قرآن اس کا پہلا قرآن تھا جس کے ذریعے اس نے اسلام کی تعلیم لینا شروع کی تھی۔ کئی خوبصورت یادیں تھیں جو اس سے جڑی تھیں۔ اچانک دروازہ کھلا اور رحیم اندر داخل ہوتا دکھائی دیا۔ وہ صبح کا گیا اب گھر واپس لوٹا تھا۔ وہ اب آہستہ سے اس کے پاس آ بیٹھا تھا۔ السلام علیکم، اس نے مسکرا کر سلام کیا۔ انمتا بھی مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، اس نے بھی جواب دیا اور قرآن مجید کو لحاف میں کور کرنے لگی۔ رکھ کیوں رہی ہو؟ پڑھو، میں بس ابھی آیا۔ کہتے ساتھ ہی وہ واش روم کی جانب بڑھا۔ جب وہ واپس آیا تو وضو کے پانی سے اس کا چہرہ ہاتھ تر تھے۔ وہ اب اس کے برابر میں آ بیٹھا تھا۔ تم جانتی ہو یہ قرآن کس کا ہے؟ اس نے پوچھتے ساتھ ہی آہستہ سے قرآن اپنے ہاتھوں میں لیا۔ طلحہ، وہ بولی تھی۔ نہیں، یہ میرا قرآن ہے۔ یہ مجھے میرے استاد حافظ محمد ضیاء صاحب مرحوم نے تحفتاً دیا تھا۔ جب میں لاہور آیا تھا تب انہوں نے ہی مجھے قرآن سکھایا۔ جس قرآن سے میں نے دین اسلام کی تعلیم لی، یہ وہی قرآن ہے۔ تمہارے برتھ ڈے پر یہ قرآن میں نے ہی تمہیں بھجوایا تھا۔ وہ اسے دیکھتے مسکرا کر کہہ رہا تھا، آپ نے؟ لیکن رحیم، آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں اسلام قبول کر چکی ہوں؟ 5 سال قبل۔ صرف چچا زاد ایلیکس البرٹ میرے منگیتر بھی ہیں۔ ابھی تک اس کے دماغ میں وہ لمحہ قید تھا، وہ آواز جس کے کانوں میں ابھی تک گونج رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ اس کے بارے میں اتنا کیوں سوچ رہا تھا۔ بے ساختہ اب اس نے سر جھٹکا اور اپنے دل کو کوسا۔ موبائل کی گھنٹی بجی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ڈیش بورڈ سے موبائل اٹھایا۔ قاسم کالنگ۔ السلام علیکم،
طلحہ نے پہل کی۔ وعلیکم السلام، کہاں ہو تم؟ میں باہر آیا تھا، ڈرائیو کر رہا ہوں۔ کوئی کام تھا؟ نہیں یار، بس ویسے ہی بوریت ہو رہی تھی، سوچا تمہیں کال کر لوں۔ اوہ ٹھیک ہے، پھر ڈنر ساتھ کرتے ہیں، میں تمہیں پک کرنے آ رہا ہوں۔ اللہ حافظ، کہتے ساتھ ہی طلحہ نے بریک لگائی، ایک نظر ونڈو سے جھانکا، پیچھے مڑ کر دیکھا، راستہ صاف تھا۔ گاڑی ریورس کر کے واپس روڈ پر ڈال دی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ قاسم کے گھر کے باہر اپنی کار سے پشت ٹکائے کھڑا تھا، تب ہی قاسم بھی آتا دکھائی دیا۔ تمہارے بھائی نے میرا دماغ خراب کر دیا ہے، مجھے یہاں چھوڑ گیا ہے اس ایلیکس پر نگرانی کے لیے، اور خود لاہور میں مزے کر رہا ہے۔ قاسم طلحہ سے گلے ملتا منہ کے زاویے بگاڑے بولا تھا۔ اس کی بات پر طلحہ کھل کر ہنسا تھا۔ ہنس لو، تم بھی ہنس لو، وہ ایک بار پھر منہ بگاڑے بولا۔ طلحہ نے بے ساختہ ہی ہنسی دبائی۔ اچھا یہ بتاؤ، راہیم بھائی کے چچا کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ وہ دونوں اب گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ قاسم تیشی نظروں سے اسے دیکھتے بولا تھا۔ اب وہ دونوں گاڑی میں جا بیٹھے تھے۔ راہیم بھائی نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ لائبہ کے کالج میں ان کے چچا کی بیٹی بھی پڑھتی ہے۔ بھائی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تم کیا کہہ رہے ہو، پہلے کچھ کھلا دو پھر بات کریں گے اس موضوع پر، قاسم بیزاری سے بولا تھا۔ ویسے اس کا نام کیتھرین ایتھن ہے، آخر میں اس نے دھماکہ کیا تھا۔ کیتھرین ایتھن؟ طلحہ نے دہرایا۔ ہاں کیتھرین ایتھن، قاسم نے بھی دوبارہ دہرایا۔ وہ دین اسلام میں دلچسپی لے رہی ہیں، آج انہوں نے ترجمہ قرآن کی کتاب خریدی تھی۔ وہ سامنے ونڈو پر نظریں جمائے بولا۔ کیا واقعی؟ قاسم اس کی بات سن کر سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ ہاں آج مجھے لائبریری میں ملی تھیں، وہ میری بہن کی دوست ہیں۔ وہ پرسکون سا بولا، نگاہیں ابھی بھی ونڈو پر جمی تھیں۔ اور ایلیکس راہیم بھائی کے بھائی ہیں؟ وہ اس پر ایک نظر ڈالے پوچھ رہا تھا۔ ہاں وہی تو ہے راہیم کا بھائی، اور وہ بھائی نہیں کسائی ہے، قاسم جل کر بولا تھا۔ وہ دونوں ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے، تب قاسم نے راہیم کو کال ملائی۔ ہاں ہیلو راہیم، تم جانتے ہو کیتھرین دین اسلام میں دلچسپی لے رہی ہے، قاسم نے پہلی بات ہی یہی کہی تھی۔ طلحہ کا سوپ کے پیالے میں چمچ ہلاتا ہاتھ یکدم تھما تھا۔ یہ لو طلحہ، راہیم تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ قاسم نے کچھ دیر راہیم سے بات کرنے کے بعد طلحہ کی طرف موبائل بڑھایا۔ السلام علیکم۔ جی بھائی۔ وعلیکم السلام۔ طلحہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ وہ دین اسلام میں دلچسپی لے رہی ہے؟ مجھے تفصیل سے بتاؤ، یہ کافی حساس معاملہ ہے، پہلے ہی اس کی جان کو خطرہ ہے، مجھے سب کچھ تفصیل سے سننا ہے۔ وہ ترجمہ قرآن ابھی تمہارے پاس ہے؟ اس کی بات سننے کے بعد راہیم نے پوچھا۔ جی بھائی۔ اوکے تم ابھی وہ اپنے پاس رکھو، میں تمہیں تھوڑی دیر میں کال کرتا ہوں۔ اوکے بھائی، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ کال ڈسکنیکٹ ہوئی۔ وہ اس وقت اپنے اپارٹمنٹ میں اکیلا تھا۔ آج 26 سپتمبر تھی، مطلب کل کیتھرین کی برتھ ڈے ہے۔ کچھ سوچتے ہوئے اب اس نے اذلان کو کال ملائی تھی۔ ہاں ہیلو اذلان۔ پہلی ہی بیل پر کال پک کر لی گئی تھی۔ وہ اب اپنی جگہ سے اٹھ کر بالکنی کی طرف بڑھا تھا۔ اذلان تم کب تک نکلنے والے ہو ملتان کے لیے؟ 2 گھنٹے؟ اوکے میں بس آدھے گھنٹے میں تمہارے پاس پہنچ رہا ہوں۔ کال ڈسکنیکٹ ہوئی۔ اس نے اجلت میں جیکٹ پہنی، باہر ٹھنڈ بہت تھی،
ہاتھوں پر گلوز چڑھائے۔ اب اس نے وہی ترجمے والا قرآن مجید اٹھایا جو لحاف میں کور تھا۔ چند منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ ایک گفٹ ریپنگ شاپ پر پہنچا تھا۔ کس رنگ میں پیک کرنا ہے؟ وہ ایک پٹھان بچہ تھا جو پوچھ رہا تھا۔ نیلا، اس کے لبوں سے بے ساختہ ہی ادا ہوا۔ نیلے رنگ میں کر دوں؟ وہ اب کے جیب سے موبائل نکالے پرسکون سا بولا تھا۔ ساتھ ہی وہ گاہے بگاہے اس پٹھان پر بھی نظر ڈال لیتا تھا جو کہ بڑی ہی مہارت سے اپنا کام کر رہا تھا۔ لڑکی کے لیے لیا ہے تم نے کچھ؟ وہ راہیم پر ایک نظر ڈالے بولا تھا۔ ساتھ ہی اس نے اپنی گفٹ ریپر کلیکشن سے نیلے رنگ کا ریپر نکالا تھا۔ ہاں، ایک لفظی جواب۔ اس میں چاکلیٹ ڈال لو تم، لڑکیوں کو چاکلیٹ بہت پسند ہوتا ہے، پٹھان بچے نے مشورہ دیا۔ راہیم نے ایک لمحے کے لیے سوچا۔ ہاں، چاکلیٹ ڈال لیتے ہیں، میں 2 منٹ میں آیا، وہ کہتے ساتھ ہی اجلت میں باہر کی طرف بڑھا تھا۔ باہر اس نے ایک سویٹ شاپ دیکھی تھی۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں مختلف کینڈیز، چاکلیٹ بارز کا ایک ڈبہ تھا۔ وہ اب اس نے پٹھان کے سامنے رکھا۔ 5 منٹ بعد نیلے رنگ کے پیپر میں مقیم تحفہ تیار تھا۔ راہیم نے سرسری سے جائزہ لیا۔ کتنے ہوئے؟ والیٹ نکالتے ساتھ ہی اس نے پوچھا۔ دوسروں سے تو ہم 250 روپے لیتا ہے، تم 300 دے دینا، لڑکی کا معاملہ ہے نا، مان جائے گی وہ، آمین۔ دعا کرتے ساتھ ہی اس نے اب چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ اس کی بات پر راہیم مسکرایا، ساتھ ہی 1000 کا نوٹ اس کی طرف بڑھایا۔ ہمارے پاس چھٹا نہیں ہے، رکھ لو خان، مسکرا کر کہتے ابراہیم باکس اٹھائے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ اللہ تم دونوں کو خوش رکھے، اور وہ بھی اب مان جائے، تم دونوں ساتھ رہو۔ پیچھے سے خان بآواز بلند دعائیں دے رہا تھا اور منظر میں موجود ہر شے آمین کہہ رہی تھی۔ جب وہ ہاشمی ہاؤس پہنچا تو اذلان، سعدیہ اور معظم صاحب ملتان کے لیے نکلنے کو تیار سے بیٹھے تھے۔ ان کے رشتہ داروں میں شادی کی تقریب تھی جس میں وہ سب مدعو تھے، خاص طور پر اذلان، کیونکہ اب وہ ان کا داماد تھا جس کا چہرہ دیکھنے کو بہت کم ملتا تھا۔ ان کے اصرار پر اس نے جانے کے لیے حامی بھری تھی۔ اگلے دن صبح کے وقت ایتھن ہاؤس میں پارسل پہنچانے والا کوئی اور نہیں بلکہ اذلان تھا۔ راہیم کا بھجوایا گیا تحفہ اس تک پہنچا دیا گیا تھا۔ اذلان کی طرف سے اسے پیغام موصول ہوا۔ اس نے ایک گہری سانس خارج دی۔ ایک دن بعد، السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہے میری گڑیا، اور پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ وہ خوش مزاج انداز میں بولا تھا۔ بھائی، وہ سب چھوڑیں، آپ کو پتہ ہے آج میری ایک دوست مسلمان ہو گئی، آج میں بہت خوش ہوں، بہت زیادہ، وہ چہکتے ہوئے بولی تھی۔ اوہ اچھا، ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ کس مذہب سے تعلق تھا پہلے آپ کی دوست کا؟ اس نے ایسے ہی سرسری سا پوچھ لیا۔ عیسائی مذہب سے تعلق تھا پہلے اس کا۔ اس کا نام کیتھرین ایتھن تھا۔ اب میں کوئی اچھا سا نام سوچ رہی ہوں۔ اس نے آگے کیا کہا کچھ سمجھ نہیں آئی۔ راہیم کی سوئی صرف اس کے ادا کیے گئے نام پر اٹکی تھی۔ کیتھرین ایتھن، اس نے پھر سے دہرایا۔ جی بھائی، کیتھرین ایتھن، لائبہ نے کہا۔ اوکے، میں بعد میں بات کرتا ہوں لائبہ، ابھی مجھے ایک امپورٹنٹ کال کرنی ہے، اپنا خیال رکھنا، فی امان اللہ۔ وہ اس وقت لاہور میں تھا، لیکن طلحہ، قاسم اور اذلان کے علاوہ باقی سب کے لیے وہ اس وقت امریکہ میں مقیم تھا۔ وہ اب دین اسلام میں شمولیت اختیار کر چکی ہے۔
اسے سب سے پہلے طلحہ اور قاسم سے اس کے متعلق بات کرنی تھی۔ بقول قاسم کے ایلکس تو پہلے ہی اسے مارنے کے منصوبے بنا رہا تھا، اب اسے کسی بھی حالت میں اس کی حفاظت کرنی تھی۔ وہ اب ایک مسلمان لڑکی ہے، اسے جو بن پڑے گا وہ کرے گا۔ جو تعلق، وعدے، فرائض وہ برسوں پہلے بھلا چکا تھا، وہ اب پھر سے جاگ اٹھے تھے۔ وہ اس کا محافظ تھا، یہ خیال اس کے دل میں ڈالنے والا اللہ تھا۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور اپنے رب کو اپنے اندر عاجزی اور خوف کے ساتھ اور صبح و شام بلند آواز سے یاد کرو اور غافل نہ بنو۔ پہلے تو وہ ہمیشہ اپنے راہ راست پر آنے کی شکر گزاری کرتی آئی تھی، اور رحیم کے مل جانے کا شکر بھلا کس طور سے ادا ہو سکتا تھا؟ وہ تو اس کی روح کا سکون اور دعاؤں کی قبولیت بن گیا تھا، وہ کیسے نہ جان سکی اسے؟ اینا، وہ اس کی آنکھوں میں آنسو اور گم سم بیٹھا دیکھتے بولا تھا، ساتھ ہی ہاتھ پھیلایا اور مسکراتے ہوئے اسے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ وہ بھی فوراً اس کی طرف بڑھی تھی، آنکھوں میں آنسو ویسے ہی قائم تھے۔ رحیم، آپ نے میرے لیے اتنا سب کیا اور میں نے آپ کے لیے کیا کیا؟ میں نے ہمارے نکاح پر بھی آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ میں اچھی نہیں ہوں نا؟ وہ سوال بھی کس سے کر رہی تھی؟ رحیم اس کی بات پر مسکرایا تھا، ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر احتیاط سے قرآن سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اسے مزید قریب کیا۔ وہ دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھے آنسو بہا رہی تھی۔ رحیم نے اس کے ہاتھ نرمی سے اس کی آنکھوں سے ہٹائے اور اسے خود سے لگایا۔ تمہاری بدولت تو میں جی رہا ہوں، تم ہو تو رحیم سلطان کی زندگی خزاں میں بھی بہار ہے۔ اور ہاں، جہاں تک رہی نکاح والے دن کی بات، تو تمہارا ریئیکٹ کرنا بنتا تھا، اور مجھے دیکھو، جتنے آرام سے بڑے پاپا کے سامنے اعتراف کر کے آیا تھا، اتنی ہی آسانی سے بھول بھی گیا۔ یہ تو تم نے مجھے یاد دلایا تھا۔ آخر رحیم سلطان اپنا کیا گیا انکشاف کیسے بھول سکتا ہے؟ رحیم سلطان کی بیوی اور 2 بچے! اس کی بات پر وہ بے ساختہ ہی ہنسی تھی، وہ بھی ہنسا تھا۔ شیری بیٹا، میں تمہارے ڈیڈ سے بات کروں گی، تم جذبات میں آ کر غلط فیصلہ کر رہے ہو، تم اپنے ڈیڈ سے معافی مانگ لو، مجھے یقین ہے وہ تمہیں معاف کر دیں گے۔ شیری اپنا کچھ ضروری سامان بیگ میں ڈال رہا تھا، تب زہرا اس کے پاس آ کر بولی، موم، آپ جائیں، آپ لیٹ ہو رہی ہوں گی پارٹی کے لیے۔ وہ ان کی جانب دیکھے بغیر بولا تھا۔ شیری، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن لب اجازت نہیں دے رہے تھے، لیکن دل کہہ رہا تھا اسے روک لیا جائے۔ بعض اوقات ہماری انائیں بھی آڑے آ جاتی ہیں، پھر محبت کیا، انسیت کیا، سب بے معنی لگتا ہے۔ لب کھلتے پھر بند ہو جاتے، آخر وہ اسے کس حیثیت سے روکتی؟ خون کا کیا، ان کے درمیان تو کبھی دل کے رشتے کا قیام بھی نہ تھا۔ کاش وہ پہلے سمجھ جاتی۔ شہری ٹھیک کہتا تھا، وہ بھی بے حس تھیں مہر علی خان کی طرح، انہیں کیا پتا محبت اور رشتوں کی قدر و قیمت کا۔ شیری، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے تم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ بے حس تو اب وہ بھی ہو رہا تھا،
آخر وہ انہیں جواب کیوں نہیں دے رہا تھا؟ وہ اب قبرص کی جانب بڑھتا دکھائی دیا۔ شری، تمہارے ڈیڈ اس وقت غصے میں تھے۔ میں جانتی ہوں انہوں نے سب کچھ سوچے سمجھے بغیر کیا تھا۔ شری، تم کچھ بولتے کیوں نہیں؟ مجھے آپ سے اور مہر علی خان صاحب سے کوئی شکایت نہیں۔ اگر مجھے کسی سے شکایت ہے تو وہ میرا باپ ہے۔ وہ ان کی جانب بڑھتے کہہ رہا تھا۔ شہریار، اگر اپنی زندگی میں کسی سے نفرت کرتا ہے تو وہ اس کا باپ ہے۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ مارتے بآواز بلند بولا تھا، آنکھیں تیش کے مارے سرخ۔ اس کے لہجے میں نفرت تھی، بے پناہ نفرت۔ کیا وہ واقعی میں اپنے باپ سے نفرت کرنے لگا تھا؟ آخر اس کی شناخت کیا تھی؟ کیوں اس کے باپ نے اس کی ماں کو بے آسرا چھوڑ دیا؟ کیوں ان دونوں کو اپنے اصل کے بغیر زندگی گزارنی پڑی؟ اس نفرت کی لو جلانے والا بھی مہر علی خان تھا۔ 8 ماہ بعد وہ پورے 2 ہفتے بعد گھر لوٹا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی ارد گرد نظریں دوڑائیں، لیکن کچھ بھی دکھائی دینے سے قاصر۔ پورے گھر میں اندھیرا چھایا تھا۔ غلام دین، اس نے آواز لگائی۔ جی صاحب۔ السلام علیکم۔ غلام دین ہاتھ میں موم بتی تھامے فوراً حاضر ہوا، ساتھ ہی مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ یہ گھر میں اندھیرا کیوں ہے؟ پوچھتے ساتھ ہی اس نے موبائل نکال کر ٹارچ آن کی۔ صاحب، وہ پوری سوسائٹی کی بجلی نہیں ہے، اسی کی وجہ سے بجلی والے آئے ہوئے ہیں باہر۔ بجلی کو بحال کرنے کے لیے کام ہو رہا ہے۔ اوکے، پتہ کیا تم نے کب تک ہو جائے گی بحال؟ جی صاحب، بات ہوئی تھی میری، ابھی بھی 2-3 گھنٹے لگیں گے، مسئلہ کافی پیچیدہ ہے۔ چلو ٹھیک ہے، تم جاؤ اپنے کوارٹر میں ہوں اب یہاں۔ جی صاحب۔ غلام دین اجازت ملتے ہی موم بتی تھامے باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ راہیم بھی اپنا بیگ اٹھائے اب اوپر کی طرف بڑھا تھا۔ گھر بالکل ویران لگا تھا۔ نظریں کسی کو تلاشنا چاہتی تھیں، لیکن دماغ کہتا تھا وہ یہاں نہیں ہے۔ وہ واقعی میں وہاں نہیں تھی، لیکن دل میں تو تھی۔ یہ 2 ہفتے بعد اس کی قدر بڑھانے کے لیے کم نہیں تھے، جو اب قریب ہوتے ہوئے بھی مزید انتظار درکار تھا۔ وہ اپنے کمرے میں تھا۔ آج اپنا گھر بھی گھر نہیں لگ رہا تھا۔ وہ جب بھی کسی مشن سے واپس آتا تھا تو سب سے پہلے وہ دکھائی دیتی تھی۔ بے صبری سے اس کا انتظار کرتی ہوئی وہ اب کمرے میں ادھر ادھر ٹارچ گھما رہا تھا۔ اچانک اسے بھوک کا احساس ہوا۔ وہ اب واپس کمرے سے باہر نکل کر نیچے کی طرف بڑھتا دکھائی دیا۔ اینا، اس نے پکارا۔ قدموں کی رفتار میں یکدم آہستگی آئی تھی۔ موبائل کی ٹارچ روشن تھی، جو وہ ادھر ادھر گاہے بگاہے دوڑا دیتا تھا۔ اینا، اس نے پھر سے پکارا۔ لب خود بخود مسکراہٹ میں ڈھلے۔ وہ آ گئی تھی، وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اب آتی دکھائی دی، موو کلر کے لباس میں ملبوس، وہی شفاف معصوم چہرہ، نیلی آنکھیں۔ وہ اب مسکراتے ہوئے اس کی طرف قدم بڑھا رہی تھی۔ راہیم، آپ کو ہمیشہ پتہ چل جاتا ہے، وہ خفا سی کہہ رہی تھی۔ شاید اس کا سرپرائز فلاپ ہو گیا تھا۔ وہ اب مسکراتا ہوا اس کی طرف بڑھتا دکھائی دیا، ساتھ ہی اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ تمہارے بغیر یہ 2 ہفتے کیسے گزرے بیان کرنا مشکل ہے، اور یاد کرنا اتنا ہی تلخ۔ کہتے ساتھ ہی راہیم نے لبوں سے اس کی پیشانی پر اپنی پناہ محبت کی مہر ثبت کی۔ اس نے آنکھیں بند کیں، ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ اگر یہ دل دلاسے نہ دیتا تو تمہارا راہیم مشکل میں پڑ جاتا۔ اب اس نے اسے خود سے لگایا تھا۔
وہ مسکرا رہی تھی۔ وہ اب نرمی سے اس سے الگ ہوا تھا۔ ماریا نہیں آئی؟ ساتھ ہی پوچھا۔ نہیں، ماریا وہیں ہے، لائبہ کے ساتھ۔ آپ تو جانتے ہیں شہری کی ابھی نیو جاب ہے، وہ بزی ہوتا ہے۔ طلحہ بھی آئے تھے میری مدد کے لیے، لیکن انہیں کسی اسائنمنٹ پر بھی کام کرنا تھا۔ سیف کو میں بلا لیتی، لیکن اس کی بھی تعلیم کا حرج ہے، اسی لیے ہم نے بڑی مشکل سے سارا فیمیل سٹاف ہائر کیا ہے تاکہ کوئی پرابلم نہ ہو۔ کہتے ساتھ ہی اس نے ایک گہری سانس خارج کی۔ راحم، میری زندگی کا سب سے بڑا خواب پورا ہونے والا ہے، اور آپ جانتے ہیں میں نے نام بھی سوچ لیا ہے اس برانچ کا، ایتھن ہاؤس۔ اب وہ لڑکیاں جو اسلام قبول کرتی ہیں، اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم ان کے لیے وسیلہ بن سکیں تاکہ ان لڑکیوں کو ماریا جیسی یا باقی لڑکیوں جیسی زندگی نہ گزارنی پڑے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہیں ایک حفاظتی جگہ میسر ہو جہاں وہ سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں۔ بس کچھ دن اور پھر ہماری پہلی برانچ کا کام مکمل ہو جائے گا۔ یہ سب بتاتے ہوئے اس کے چہرے پر الگ ہی مسکراہٹ تھی۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مبارک ہو، ساتھ ہی کہا۔ اب آؤ ادھر بیٹھو، اتنی دیر سے کھڑی ہو۔ وہ اب اسے نرمی سے کندھوں سے تھامے صوفے کی طرف لیے جا رہا تھا۔ آپ کیا کرنے آئے تھے نیچے؟ اور یہ گھر میں لائٹ کیوں نہیں ہے؟ صدیقی صاحب کے گھر کے باہر اتنا ہجوم اکٹھا تھا، وہاں سے میں پیدل آئی ہوں، اور ڈرائیور واپس ایتھن ہاؤس چلا گیا ہے۔ تم اس راستے سے کیوں آئی ہو؟ وہ تو کافی لمبا پڑتا ہے۔ اور جہاں تک رہی بجلی کی بات، تو بجلی کا کام ہو رہا ہے ان کی سائٹ پر، اسی لیے تو پوری سوسائٹی کی بجلی نہیں آ رہی۔ اوہ، تبھی وہ گاڑی میں فیول ختم ہو گیا تھا، اسی سڑک پر تھے ہم تو وہیں سے آ گئے۔ وہ اب خود کی گرد لپیٹی چادر سائڈ پر رکھتے بولی تھی۔ کچھ کھاؤ گی؟ وہ اب پوچھ رہا تھا۔ نہیں، بس ایک کافی کا کپ۔ اپنی صحت کے لیے اتنی کافی صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ وہ اب کہتے ساتھ ہی اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ وہ بھی ساتھ ہی اٹھتی دکھائی دی۔ لیکن راحم، وہ التجائی لہجے میں بولی۔ اب وہ دونوں ایک ساتھ کچن کی طرف بڑھتے دکھائی دیے۔ چپ چاپ یہ دودھ کا گلاس ختم کرو، تمہاری اور بیبی کی صحت کے لیے یہی اچھا ہے، اور آج سے تمہاری کافی بند۔ وہ سنجیدہ سا کہہ رہا تھا۔ انمتا نے بھی منہ کے زاویے بگاڑے، دودھ کا گلاس تھاما۔ وہ اسے دیکھ کم اور گھور زیادہ رہا تھا۔ آپ ایک ڈاکٹر کو ہدایت دے رہے ہیں؟ وہ دودھ کا گلاس ختم کر کے اس کی طرف بڑھاتے بولی۔ نہیں، میں اپنے ہونے والے بچے کی ماں کو ہدایات دے رہا ہوں۔ اس نے گلاس تھامتے ہی پیچھے شیلف پر رکھا۔ اس کی بات پر وہ پھر سے مسکرائی تھی۔ بھوک تو اس کی ہوا ہو گئی تھی۔ وہ دونوں اب اوپر کی طرف بڑھتے دکھائی دیے۔ راحم اس کا ہاتھ تھامے اس کے پیچھے قدم بڑھا رہا تھا، ایک ہاتھ سے ٹارچ تھامے ہوئے تھا۔ کل شاپنگ کے لیے چلیں گے، ویکینڈ پر مہا کے عقیقے کی دعوت ہے۔ جی، میری بات ہوئی تھی حیات سے، آج دوپہر میں اس نے بھی بتایا تھا۔ پھر کیا خیال ہے؟ وہ دونوں باتیں کرتے قدم قدم اوپر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ راحم، میرے پاس اتنے سارے نیو ڈریسز ہیں، ان میں سے پہن لوں گی کوئی بھی۔ اینا، میں ہمارے بیبی کی بات کر رہا ہوں۔ تم جانتی ہو، آج جب میں اور قاسم واپس آ رہے تھے تب اس نے مہا کے لیے اتنی ساری شاپنگ کی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پوری شاپ خرید لے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ بھی اس کی بات پر مسکرا رہی تھی۔ میں چاہتا ہوں میں بھی یہ سب محسوس کروں، اس کے لیے شاپنگ کروں۔
मध्यम टॉर्च की रोशनी में इसके चेहरे पर छाई खुशी की झलक वो बखूबी देख सकती थी। ठीक है, फिर चलेंगे कल, वो कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए कह रही थी। राहिम, आप शहरी से बात करें कि वो यहाँ आ जाए, यहाँ आकर हमारे साथ रहे। यकदम ही इसके चेहरे पर फिक्रमंदी छाई थी। वो अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता। कब तक इस तरह अकेले रहेगा? क्या वो मेरे साथ नहीं रह सकता? राहिम ने डोर नॉब घुमाई। कमरे का दरवाज़ा खुलता चला गया। ऐना, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं इसके लिए फ़िक्रमंद नहीं हूँ? मैंने बात की थी, लेकिन वो खुद ही यहाँ आने के लिए राज़ी नहीं है। लहजा कदरे धीमा था। यकदम ही वो अब मज़ीद फ़िक्रमंद दिखाई देने लगी थी। अच्छा ठीक है, कल हम दोनों शॉपिंग के बाद शहरी से मिलने जाएंगे और मैं इसे यहाँ आने के लिए राज़ी कर लूँगा। अब तुम परेशान नहीं होना। राहिम ने मुस्कुराते हुए बाजू इसके गिर्द फैलाया। भाईजान, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है ज़हरा, तुम बताओ कैसी हो? और मेहर अली कैसे हैं? वो ठीक हैं भाई। भाई, क्या आपकी शहरी से बात हुई? इनके अंदाज में उजलत थी, जैसे वो सब जानना चाहती थी इसके बारे में। हाँ, होती रहती है। भाई, आपने इससे बात की? ज़हरा ने अपनी बात दरमियान में अधूरी छोड़ दी। ज़हरा, देखो, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, मैं इस तरह से शहरी से कोई बात नहीं करूँगा। तुम यहाँ आ जाओ, फिर तसल्ली से बात करते हैं। क्या तुम्हें अपने बहन भाई की याद नहीं सताती? मेहर अली ख़ान का तो ज़मीर मर चुका है। मैं जो कह रहा हूँ दुरुस्त कह रहा हूँ, और मुझे अपने कहे गए अल्फाज पर कोई अफसोस नहीं है। फ़ातिमा जिस तरह अपने भाई को याद करती है, ये मुझसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। बड़ा भाई बाप का दर्जा रखता है, और वो मेहर अली को अपने बाप की जगह रखती है। लेकिन वो शख्स, वो कुछ कहते कहते रुके थे। लहजा थोड़ा सर्द था। खैर, अब क्या किया जा सकता है? दूसरी तरफ ज़हरा मोबाइल कान से लगाए अंदर ही अंदर आंसू उतार रही थी। मैं चाहता हूँ कि तुम पाकिस्तान आ जाओ, इसी सूरत में मैं कुछ कर सकूँगा। शहरयार एक समझदार लड़का है, अपना अच्छा बुरा सब जानता है, और जो मेहर अली ने इसके साथ किया वो तो नाकाबिले कबूल है। कम अज़ कम मुझे इनसे ये सब करने की उम्मीद नहीं थी। ये तो हमारा दीन भी कहता है कि ले पालक को इसके असल बाप के नाम से पुकारो। चलो, मान लिया तुम लोग नहीं जानते कि इसका असल बाप कौन है, लेकिन तुम ये तो जानते थे कि शहरी और अनमता दोनों बहन भाई हैं। इतना बड़ा जुल्म कोई कैसे इतना सख्त दिल हो सकता है? बस, अब मैं इस मामले में एक लफ्ज़ और नहीं कहूँगा जब तक तुम यहाँ नहीं आती। खुदा हाफिज़। कहते ही उन्होंने कॉल डिस्कनेक्ट की थी। कॉल काटते ही इसहाक साहब ने फ़ातिमा की तरफ देखा था, जो इनके साथ ही बैठी खामोशी से सब सुन रही थी। फ़ातिमा, मैं जानता हूँ कि इस बार मैं थोड़ा सख्त हो रहा हूँ, लेकिन इस बार हम पहल नहीं करेंगे। क्या मैं नहीं जानता कि मेहर अली से सरसे में कितने ही चक्कर पाकिस्तान के लगा चुका है? अपनी बात कहकर उन्होंने एक गहरा सांस खारिज किया और फ़ातिमा का हाथ थामा, जो इनके कहे गए जुमले पर अब मुंजमद सी बैठी थी। लेकिन एक भी बार क्या वो तुमसे मिलने आया? वो फ़ातिमा की आंसुओं से तर आँखों में देखते नरमी से कह रहे थे। राबिया से मिलने आया? नहीं ना? आप ठीक कह रहे हैं। आवाज़ किसी खाई से आती महसूस हुई थी। काश आपने मुझे पहले बता दिया होता इसहाक, कि मेरा भाई पाकिस्तान तो आता है, लेकिन मुझसे मिलने नहीं।
کہتے ساتھ ہی انہوں نے ہتھیلی کی پشت سے آنکھوں میں آئے آنسو صاف کیے اور اب اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھتی دکھائی دیں۔ اسحاق انہیں جاتا دیکھتے رہے تھے۔ شاید انہوں نے یہ سب فاطمہ کو بتا کر غلط کیا تھا۔